اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خدا وند عالم کا نہایت شکر ہے کہ جس نے ہمیں بندہ بننے کی توفیق عطا کی، جس نے ہمیں انسان بنایا اور جس نے ہمیں کمالات عطا کیے۔ ہم اللہ کی صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کا مظہر بن سکتے ہیں۔ یہ انسان انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یہ اگر شاکر بن کر ہدایت الہی پر انسان چلے تو صفات ثبوتیہ یہ پروردگار کا یہ مظہر بن سکتا ہے، اور اگر یہ خدا کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلے تو یہ صفات سلبیہ کا مظہر اور معاشرہ اور جہان میں ایک منفی سوچ اور منفی کردار اور منفی نتیجے کا یہ حامل بن سکتا ہے۔ تو اس انسان کی ہدایت کے لیے پروردگار نے ایک تو نبیوں کو بھیجا اور اس کے بعد قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو بھیجا۔ تو قرآن مجید جو پروردگار کی لاریب کتاب ہے، جو پروردگار کا قانون ہے، قرآن کے ذریعے پروردگار اپنے بندوں سے تکلم کرتا ہے، یعنی قرآن مجید کی اہمیت اور قرآن مجید کا جو وزن ہے یہاں سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ پروردگار اپنے بندوں سے رابطہ برقرار کرنے کے لیے قرآن کو وسیلہ بناتا ہے۔ تو یہاں پر قرآن مجید کی اہمیت اور جو مقام قرآن کا اللہ کے ہاں ہے وہ ہمارے لیے ظاہر ہو جائے۔ تو دراصل قرآن یہ ایک گروہ کے لیے نہیں بلکہ ھدی للناس ہے، جہاں جہاں انسان رہتے ہیں ان سب کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ قرآن کی ہدایت یہ کسی عالم کی ہدایت کی طرح نہیں ہے، قرآن کی ہدایت یہ کسی بشر کی ہدایت کی طرح نہیں ہے۔ اگر ہم راستہ بھول جائے یا کہیں پر راستے کا پتہ نہ ہو تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس شخص سے راستہ پوچھیں جو راستے کو جانتا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر گزرنے والے سے راستہ پوچھیں، نہیں، پہلے اطمینان حاصل کریں گے کہ کسے راستے کا پتہ ہے، تو جسے راستے کا صحیح علم ہوگا ہم اس بندے کے پاس جائیں گے۔ تو اس کے پاس جانے کے بعد راستہ پوچھنے کے بعد بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بتانے والے نے بتانے میں کوئی کمی اور کوئی نقص اس کی رہنمائی میں ہے، یا ہم نے اس کو صحیح نہیں سمجھا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کبھی ایک راستے کا پتہ 10 بندوں سے پوچھنے کے بعد بھی انسان منزل سے دور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ راستہ دکھا رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کو راستے پر چلائے۔ راستہ دکھانا اور ہے، راستے پر چلانا اور ہے۔
جو راستے پر چلائے گا وہ منزل تک بھی لے کر جائے گا، لیکن جو راستہ بتائے گا ضروری نہیں ہے کہ منزل تک بھی وہ بندہ پہنچ جائے۔ تو قرآن مجید کی جو ہدایت ہے یہ راستہ بتانے والے کی طرح ہے یا راستے پر چلانے والے کی طرح ہے؟ اگر ہم قرآن کے قریب جائے تو قرآن مجید اپنے راستے پر چلنے والے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید فقط راستہ دکھاتا نہیں ہے، راستہ دکھانے کے بعد راستے پر چلاتا بھی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، قرآن مجید سے تمسک اور زیادہ اس کی اہمیت بڑھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو قرآن کا ہو جائے قرآن اس کا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو قرآن کے ساتھ ہو جائے قرآن نہ دنیا میں اسے تنہا چھوڑے گا، نہ قبر میں تنہا چھوڑے گا، نہ محشر میں تنہا چھوڑے گا، حتیٰ جنت میں بھی قرآن اسے تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ شیعہ سنی روایتوں میں آیا ہے کہ قیامت کے دن یا بہشت میں قاری قرآن کو حکم ہوگا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور اپنے درجے کو بڑھاتا جا۔ یعنی یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے قاری کا اختیار جنت میں بھی چلتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ قرآن سے متمسک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبر میں قرآن اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ روایتوں میں آیا ہے ایک نورانی جوان کی شکل میں قبر کی وحشت سے، قبر کی تنہائی سے بندے کو قرآن بچاتا ہے۔ تو یہاں پر قرآن مجید چونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک سفیر ہے، سفیر کا کام سفارت ہے، پیغام پہنچانا ہے، یہ خدا کا ایک پیغام ہے، ایک نہ ختم ہونے والا پیغام ہے، اور اس کی صفت یہ ہے یہدی للتی ہی اقوم، یعنی قرآن جس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اقوام ہے۔ یعنی قرآن ایک عام راستے کی رہنمائی نہیں کرتا، قرآن محکم، اصل، مضبوط اور غیر انحرافی قرآن جس راستے پر چلاتا ہے اس میں کوئی انحراف نہیں ہے۔ یہ عام بندوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ رہنمائی کرے تو کبھی رہنمائی صحیح ہو، کبھی غلط ہو، کبھی مسافر منزل پہ پہنچے اور کبھی منزل پہ نہ پہنچے۔ اس وجہ سے قرآن کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ یہدی ہے، یعنی یہدی اس کا تعلق ماضی سے بھی ہے، حال سے بھی ہے اور مستقبل سے بھی ہے۔ یعنی قرآن کے ساتھ جو متمسک ہوا اس کا ماضی بھی روشن، اس کا حال بھی روشن اور اس کا آئندہ بھی روشن ہوگا۔ اس لیے کہ یہدی کہا، یعنی یہدی کا جو لفظ ہے یہ ہمیشہ یہ ہدایت جاری ہے، استمرار ہے، دوام ہے، ہمیشگی ہے، جدائی ناپذیر ہے۔ یعنی قرآن جس راستے پر چلاتا ہے اس کے لیے کہا یہدی، یعنی اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ایک مرتبہ راستہ دکھانے کے بعد اس کے بعد خدا حافظ نہیں کہتا، بلکہ ساتھ ہاتھ تھام کے دامن کو نہیں چھوڑتا، قرآن ہاتھ کو نہیں چھوڑتا، اسے بے سہارا ہونے نہیں دیتا، بلکہ قرآن اسے تھامتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ چلاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہدی کہا۔ چونکہ ہم قرآن کو ظاہری طور پر ہم قرآن تک جاتے ہیں، حقیقت قرآن تک ہم نہیں جاتے، حقیقت قرآن تک جو پہنچے قرآن اس کو نہیں چھوڑتا، لیکن حقیقت قرآن تک جانے کے لیے جس طرح ہمارا جسم طاہر ہونے کی ضرورت ہے، ہمارا بدن پاکیزہ ہونے کی ضرورت ہے، اسی طرح ہماری نیت پاکیزہ ہو،
ہمارا باطن پاکیزہ ہو، ہماری نیت پاکیزہ ہو، جس طرح ظاہر پاکیزہ اسی طرح ہمارا باطن اگر پاکیزہ ہو تو قرآن ہمیں اپنا محرم راز بناتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو نہیں چھوتا، یعنی اس قرآن تک جا نہیں سکتا، یعنی جو بندہ چھو نہیں سکتا وہ داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک عقلی قاعدہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ تم ہمیں چھو بھی نہیں سکیں گے، یعنی تم ہمارے قریب ہی نہیں آ سکیں گے، چاہے کہ تو ہمارا ساتھی بنے، چاہے کہ تو ہمارا شریک بنے، چاہے کہ تو ہمارے ہدف میں ہمارے ساتھ چلے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں اپنے دروازے سے اندر داخل ہونے نہیں دیں گے، تم ہمارے دروازے پر ہی نہیں آ سکیں گے، ہم تمہیں دروازے سے داخل ہی نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہاں پر جو قرآن لفظ استعمال کر رہا ہے لا یمسہ، نہ ماضی میں چھو سکے گا، نہ حال میں قرآن تک جا سکے گا، نہ آئندہ قرآن کے دروازے تک جا سکے گا، یعنی فہم قرآن سے دور ہے، حقیقت قرآن سے دور ہے، مفاہیم قرآن سے دور ہے، ہدایت قرآن سے دور ہے، روح قرآن سے ناآشنا ہے وہ بندہ کہ جو طہارت کی منزل پر نہ ہو۔ بس ضروری ہے قرآن تک جانے کے لیے ہم ظاہر کو پاک رکھنے کے ساتھ ساتھ وضو کی ضرورت ہے، غسل کی ضرورت ہے، اسی طرح ہماری نیت پاکیزہ ہو، ہمارا باطن پاکیزہ ہو، ہمارا عمل پاکیزہ ہو، تو انشاءاللہ ہم قرآن تک جا سکیں گے۔ اور رمضان کے مہینے میں قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ نے جو بہت بڑی فرصت ہمیں دی ہے وہ قرآن کی تلاوت کے ذریعے ظاہر و باطن کو پاک کرنا ہے اور منور کرنا ہے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں ظاہر و باطن کو پاک کرنے اور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔